السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتح کیے گئے نئے علاقوں کا بیس بدل کر دورہ کر رہے تھے کہ سلطان ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک سلطان کو گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ سلطان کو مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ آخر یہ 10 سالہ بچے کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہوا، سلطان نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہے اور بچے کو خود بھی رو رہی ہے۔ سلطان نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جب کہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں، لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کو پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ حافظ قرآن بنے اور بڑا ہو کر ایک عالم دین بنے، لیکن یہ کم بخت روزانہ مدرسہ میں دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے اور راستے میں جاتے ہوئے کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے مدرسے کے کپڑے اور شکل گندی کر لیتا ہے۔ پھر سلطان نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا کہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان چل دیا اور اس علاقے کے باقی قبیلوں کا دورہ کرنے لگا۔ دوستو، یہ واقعہ انتہائی ایمان فروز اور دنیا و آخرت کو سنوارنے والا ہے۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک عجیب اور اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا دیکھیے تاکہ آپ واقعہ کو مقصد سمجھ سکیں۔ رات سلطان کو اسی قبیلہ میں پڑ گئی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ بازاروں کا احوال معلوم کرنے پر نکل گئے۔ چلتے چلتے آپ فروٹ اور سبزی کے ٹھیلوں پر پہنچ گئے جہاں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ پھر اچانک سلطان کی نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ وہ بچہ اسی بازار میں پھر رہا ہے اور جو تاجر اپنے ٹھیلوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں سبزی اور فروٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، ان سے کوئی سبزی فروٹ زمین پر گر جاتی تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سلطان اس بچے کو چھپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، دھول اور کپڑے بہت زیادہ گندے اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی غصے سے اپنے ٹھیلے سے اٹھا جس کی ٹھیلا کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان یعنی کہ پوری بچھا کر لگائی تھی، اور اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کی بوری کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکا دے دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، لیکن اس وقت انہوں نے بیس بدلا ہوا تھا۔ وہ بازار کا حال احوال جان رہے تھے، اس لیے انہوں نے درگزر کیا۔ یہ معصوم بچہ آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی فروٹ کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کے ٹھیلے کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی بوری بچھا کر دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا مدرسہ کا تھیلا اٹھایا اور سکول کی جانب چل دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ سوچا کہ اس کپڑے بیچنے والے تاجر سے سارے حالات معلوم کرتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچہ کہیں آگے نہ نکل جائے، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ مدرسے گیا تو تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیس بدلا ہوا تھا، آپ نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے، بھائی یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے مدرسہ ٹائم پر آئے
اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے باوجود دوسرے طالب علموں میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس استاد کے گھر کا پتہ لیا کہ یہ مولوی صاحب کس قبیلے میں، کس گلی میں، کہاں رہتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق اپنے باقی قبیلوں کا محال حوال اور بازار کی جانکاری کے لیے نکل گئے۔ لیکن آپ کے ذہن میں اس بچے اور اس کی ماں کے خیالات آتے رہے۔ آپ کی سوچ کبھی کدھر جاتی، کبھی کدھر جاتی، کبھی سوچتے کہ یہ بچہ سبزی فروٹ کو کیوں بیچتا ہے اور پھر پیسے ایک کپڑے والے تاجر کو دیتا ہے۔ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کی بے چینی اور تجسس بڑھنے لگا اور سوچنے لگے کہ حسب معمول بچے نے مدرسہ سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات سلطان پریشان رہا، حتیٰ کہ سر چکراتا رہا۔ اگلے دن سلطان نے فجر صبح کی نماز ادا کی، فوراً بچے کے قاری استاد کے گھر پہنچ گئے اور اس مولوی استاد سے درخواست کی کہ آپ اس بازار میں فلاں جگہ پر جہاں فروٹ اور سبزی وغیرہ کے تاجر آتے ہیں ہر حالت میں پہنچ جانا۔ سورج نکلا اور بچے کا مدرسہ جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا اسی فروٹ اور سبزی کے بازار میں اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا مدرسہ کیوں دیر سے جاتا۔ وہ فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ اس جگہ بازار کے لڑکے کا مولوی استاد بھی آ چکا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی، اس بچے کی ماں اور اس بچے کا استاد تینوں نے اس فروٹ اور سبزی کے بازار کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگیں۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑیں اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی درد بڑی سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اور پھر سلطان نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے مدرسہ چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے کپڑے والے تاجر کو پیسے دیے اور آج اس کو تاجر نے ایک زنانہ سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر مدرسہ کے تھیلا میں رکھا اور مدرسہ چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور مدرسے کا تھیلا اپنی جگہ پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی۔ ہاتھ آگے بڑھا دیے، استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا، فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ یہ منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کسی بھی میدان میں ہارا نہیں، جس نے دنیا بھر کی جنگیں لڑیں، ایک عظیم فاتح رہا، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، لیکن آج زندگی میں پہلی بار ایک یتیم بچے کو دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا یہ جو تھیلا میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا۔ یہ سننا تھا کہ استاد اور سلطان صلاح الدین ایوبی زاروں قطار رونے لگے۔ ان کو دیکھ کر مدرسے میں موجود سمجھدار بچے بھی یہ سارا ماجرا دیکھتے ہوئے رونے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ اب گھر لے کر جا کر ماں کو دو گے؟ اس بچے کے جواب نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا نہیں قاری صاحب، یہ سوٹ میں ایسے ہی جا کر اپنی ماں کو نہیں دوں گا، بلکہ چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے سے لگا لیا
بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا تو اماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے؟ بچے نے کہا کہ ماں آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے تھیلا سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کی طرح پلک پلک کر روتے رہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری لی اور واپس جب اپنے محل میں پہنچے تو اپنی بیوی اسم الدین خاتون کو یہ سارا منظر سنایا تو وہ اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو۔ پھر شاہی حکیم نے اس کا علاج کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی اس طرح نہ روئے، نہ کبھی اس طرح آپ کو بے چینی ہوئی۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ واقعہ انتہائی افسردہ اور ایمان فروز ہے، جس نے اس قرۂ ارض کے ایک عظیم فاتح بادشاہ سلطان کو بھی رلا دیا۔ دوستو، میری آپ سے التجا ہے کہ خدا را اپنے ارد گرد غریب یتیم مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں۔ کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ پاک آپ کو بھی نواز دے۔